الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال أبو عبد الله الحسين هل من ناصر ينصرنا. پہلے دن جو ایک درخواست آپ حضرات سے 2 سال پہلے کی درخواست کے حوالے سے کی گئی تھی، پھر 2 دن میں نے آپ کو اس لیے زحمت نہیں دی کہ عام طور پہ ہفتے اور اتوار کو مومنین کی تعداد خاصی زیادہ ہوتی ہے. آج پیر کا دن بھی ہے، پہلا ورکنگ ڈے، اور ساتھ میں سردی بھی ذرا کچھ زیادہ ہے، تو اس لیے مجھے توقع نہیں ہے کہ آج اتنے مومنین آئیں گے تو میں پھر خود بھی ذرا آرام کے ساتھ مجلس پڑھوں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیے. تھوڑا آگے آ جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ممبر کی بات مانتے ہیں تھوڑا سا، یہ کوئی رسمی اعلان نہیں ہے. اس کی وجوہات ہر سال میں پہلی مجلس میں بتا دیتا ہوں. شاید برادر محترم یہ سمجھے ہوں گے کہ مولانا کچھ تکلفاً لکھنؤ سے تعلق ہے نا، تو کچھ تکلفاً یہ بات کر رہے ہیں. نہیں، تعلق میرے بزرگوں کا لکھنؤ سے ہے، میں تو لٹھ مار کراچی کا رہنے والا ہوں. بالکل سیدھی سادی بات. واقعاً جب ضرورت ہو تو میں بھی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالوں، لیکن جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں نہ ہم دونوں آرام سے بیٹھ کے اس مجلس کو سنیں. اب آئیے ایک چھوٹی سی گزارش، اور وہ سب سے نہیں، کل میں نے اس کا تذکرہ کر دیا تھا، وہ یہ کہ 5 دن، اور اس میں بھی بعض اوقات میں اپنا موضوع اتنا پھیلا دیتا ہوں کہ اپنے موضوع کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا. یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ کسی سوال کا جواب دیا جائے. سوالات پھر بھی آتے ہیں، میں نظر انداز کر دیتا ہوں. کل بھی کچھ مومنین نے تحریری مسئلے پوچھے تھے. معذرت، نہ موقع ہے نہ گنجائش ہے، اور نہ ہی ان میں سے کچھ مسائل کا بیان اس لاؤڈ اور مائک پر مناسب ہے. ایک آدھ مسئلہ جدھر آپ کے ذہن گئے وہ بھی ہے، اور جدھر آپ کا ذہن نہیں گیا. ایک آدھ مسئلہ کچھ قتل وطل سے متعلق تھا، بڑا خطرناک سا، مرجع اور مجتہد اور حاکم شرع اور ولی فقیہ کی اجازت کے بغیر جائز نہیں. لیکن آج کی اس مجلس میں ہم اپنی پہلی مجلس، ہم اپنی دوسری مجلس اور ہم اپنی تیسری مجلس جو پیام کربلا کے عنوان سے ہوئی تھی، ان تینوں کو ملا کر آج کی مجلس کا موضوع آگے بڑھے گا. پہلی مجلس بھی جہاں تک پہنچی تھی وہاں نامکمل رہ گئی، اور دوسری مجلس میں بظاہر ایک نیا عنوان آ گیا اور وہ بھی اپنی جگہ پہ نامکمل رہ گیا، اور تیسری مجلس میں ایک اور بات آ گئی. اب یہ تینوں باتوں کو پہلے جوڑا جائے بہت مختصر، اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا جائے. شیطان اور یزید کی مشترکہ بھول.
اب ہم اس منزل پہ آئیں. خالی یزید کی اکیلے والی بھول بیان ہو گئی, خالی شیطان کی اکیلے والی خطا اور بھول بیان ہو گئی. میں حصر نہیں کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں یزید نے صرف ایک یہی بھول کی ہے یا شیطان نے صرف یہی ایک بھول کی ہے, نہیں. ان مجالس کے حوالے سے جو عنوان بنا تھا, اور ایک وہ غلطی ہے جس میں شیطان و یزید دونوں شریک ہوئے, اور شیطان جس طرح سے شریک ہوا اس کو بیان کرتے ہوئے ایک بڑا مسئلہ میرے لیے آ جاتا, وہ یہ کہ علماء, خطباء, ذاکرین شیطان کی یہ والی بھول کو اتنے مزیدار انداز سے مجلس میں بیان کرتے ہیں اور اتنے چٹپٹے انداز میں مجلس میں بیان کرتے ہیں کہ مجمع عادی ہو گیا ہے کہ جہاں یہ بات ہو پوری بات سنے بغیر مزہ لینے لگے, لطف آنے لگے اسے. چنانچہ اصل پیغام تو دھرا کا دھرا رہ جاتا. اسی لیے میں شروع میں ہی یہ جملہ کہہ کے اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں, جو کوئی عالم, کوئی ذاکر, کوئی خطیب نہیں کہتا. میں ایک نا تجربہ کار طالب علم کہ آپ کی بار بار کی سنی ہوئی بات, یہ نہیں کہا جاتا, اس سے مجلس کا اثر ہی ختم ہو جاتا. بار بار کی سنی ہوئی بات ہے تو مولانا پھر ہم آپ کو اس سردی میں سننے کیوں آئیں؟ اس لیے سننے آئیں کہ بار بار سنی ہوئی بات جہاں روک دی جاتی ہے اس کے آگے سے میری بات شروع ہونا, ربط ملانے کے لیے سن لیجئے. شیطان کی بھول, شیطان کی بھول. شیطان نے بھی جب کبھی نیکی کا کوئی کام روکنا چاہا اور دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنی چاہی. موضوع ہے پیام کربلا. آیت ہے کہ اے صاحبان ایمان تمہیں دین کی مدد کرنا, اور آنکھوں کے بالکل سامنے ہے آقا حسین کا استغاثہ کہ آؤ میرے مقصد اسلام کی مدد کے لیے. تو جب کبھی دین کے کام میں شیطان نے رکاوٹ پیدا کرنی چاہی اور جب کبھی کسی نیکی کے کام کو روکنا چاہا تو شیطان نے ہمیشہ یہ سوچا کہ دینی معاشرے میں سب سے کمزور عورت ہوتی, عورت کو استعمال کرو, عورت کے ذریعے سے دین کے کام کو روکا جائے, عورت کے ذریعے سے نیکیوں کے سلسلے کو روکا جائے. عورت کو سب سے زیادہ کمزور شیطان نے بھی سمجھا. یزید کی بھول, پہلی تقریر کے آخر میں بھی بات آ گئی تھی. حضرت امام خمینی کی سن 63 کی فوج کی تیاری اور صدام ملعون کے سیدہ آمنہ بنت الہدا کی شہادت کے حوالے سے یزید کی بھول بات آ چکی تھی, شیطان کی بھول. اور جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں جہاں میں مثال شروع کروں گا نہ صرف یہ کہ آپ کے بار بار سنی ہوئی مثال بلکہ مزہ لی ہوئی مثال. لیکن آج آپ کو مزہ نہیں لینا, مزہ آ جائے تو مزہ لیتے رہیے دل ہی دل میں. میرے بیان کو جاری رکھنے دیجئے. یہ مائک نیچے ہو رہا ہے, اس کو ذرا ٹھیک کرائیے. درود بھیجے محمد والے محمد. ذرا لوز ہو گیا. ہاں کوئی نہیں ہے انتظامیہ کا آدمی. اچھا اب کربلا کے واقعے سے پہلے میں مثالیں دینے لگوں کہ شیطان کہاں کہاں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو یہ سمجھ کے عورت کو استعمال کرتا ہے کہ سب سے کمزور یہی ہے, جلدی سے میرے ہاتھ میں آ جانے والی, میرے قابو میں, میرے چنگل میں پھنس جانے والی. لیکن میں نے کہا نا کہ آدم سے لے کے آج تک مثالیں دینے لگوں تو مثالوں ہی میں مجلس ختم ہو جائے گی, اصل موضوع رہ جائے گا. تو کربلا کے واقعے کے سے ہٹ کر کائنات کی تاریخ کی عظیم ترین قربانی ہے ابراہیم کا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کے لیے لے جانا. یہ عظیم ترین قربانی ہے. البتہ قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم اس کے بدلے اب اس سے بھی زیادہ بڑی قربانی کا امتحان لیں گے, ذبح عظیم. لیکن ذبح عظیم سے پہلے آدم سے لے کے ابراہیم تک اتنا بڑا امتحان کہ بوڑھے باپ سے یہ کہا جائے کہ اپنے ہاتھ سے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری چلا. چاہے باپ امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائے لیکن دل پہ کیا قیامت گزرتی. پیغمبر کی ایک مشہور حدیث جو بار بار میرے سلسلہ مجالس میں آ ہی جاتی, سنی ہوئی حدیث ہے, شاید میں نے ہی سنائی ہو. اے جبرائیل, تم فرشتے کبھی ہنستے بھی ہو
ویسے بظاہر بڑی بورنگ زندگی ہے نعوذ باللہ فرشتوں کی، نہ کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، نہ کوئی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی ٹی وی ہے، نہ ہی کوئی چینل ہے، نہ ہی کوئی ڈش اینٹینا، مشین کی جیسی زندگی۔ کبھی ہنستے بھی ہو؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ اور ہنسنے کے ایک موقع کو یہ بتایا کہ جب کوئی دیکھنے کو تیار نہیں، عورت، ہنسی آتی ہے فرشتوں کو، کہتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی بے پردہ بے حجاب مردوں کے سامنے جانے والی، کفن پہنا کے قبر میں اتارا جا رہا ہے تو اعلان ہو رہا ہے قبرستان میں نامحرم پیچھے ہٹ جائیں، خالی محرم آگے آگے آخری دیدار کریں۔ فرشتے کہتے ہم سے ہنسی برداشت نہیں ہو رہی، جب دیکھنے دکھانے کے قابل تھی، جب چھپانا چاہیے تھا، جب ہر بری نگاہ اٹھتی تھی، اس وقت تو اسے سب کے سامنے پیش کر کے پبلک پراپرٹی بنا دیا، اور جب لاشا ہے، سڑ جائے گا، گل جائے گا، بدبو دینے لگے گا، تب کہہ رہے ہو کہ حجاب ہے، چھپا دیا گیا کوئی سے نہ دیکھے۔ جب چھپانے کے قابل تھے تو دکھایا، اور جب اب کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے تو بیٹھ کے چھپا رہے۔ یہ فرشتوں کی ہنسی ہے، رکتی نہیں ہے۔ کسی نے کہا مولانا پھر تو ہم بڑی عبادت کر رہے ہیں، فرشتوں کو ہنسا رہے ہیں۔ ایک بڑی نیکی ہوتی ہے، مزاح المومن عبادہ، یہ تو ایک روایت بھی ہے، مومنین کے آپس کے دل شکنی والے نہیں، لیکن مذاق ایک عبادت ہے، ہم تو عبادت کر رہے ہیں، کرتے رہیے عبادت۔ جب قبر میں کوڑے پڑیں گے اور یہ زبان جواب دی جائے گی تب پتہ چلے گا۔ آئیے اب دوسری، اسی حدیث کا دوسرا حصہ، ایک ہی حدیث، کہ فرشتوں تم نے تو اتنی دنیا دیکھ لی، ایسے ایسے دردناک واقعات دیکھیں، تمہیں بھی کبھی رونا آتا ہے؟ کہا کہ ہاں، جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو اور کوئی ماں بڑے ارمانوں سے پالتے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، جب ہم بیمار ہوں گے، جب ہم بستر پہ جائیں گے یہ ہماری خدمت کرے گا، اور پتہ چلا اتنی تمناؤں کے ساتھ جس بیٹے کو جوان کیا، بجائے اس کے کہ وہ بوڑھے باپ کی خدمت کرتا، وہ جوان بیٹا ان باپ اور ماں کے سامنے مر گیا۔ اللہ اللہ، جو قیامت اس باپ کے دل پہ گزر رہی، جو قیامت اس ماں کے دل پہ گزر رہی۔ اور یہ تو ہے جب مر گیا، باپ اور ماں کی یہ اس وقت کی حالت دیکھ کر فرشتے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لیکن اگر اس سے بھی بڑا مرحلہ ہو، مرا نہیں ہے، باپ سے کہا جائے اپنے ہاتھ سے اس کے گلے پہ چھری چلانا، مر گیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، باپ اور ماں کچھ نہ کر سکے، یا اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا۔ عجیب منظر تھا اس وقت کائنات میں۔ مولا کے بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کے ایک خطبے میں اس وقت کی کیفیت بتائی گئی۔ ابراہیم اسماعیل کو لے چلے ہیں، زمین پہ لٹا کے گلے پہ چھری رکھ رہے ہیں، آسمان و زمین کانپ رہے ہیں، ملائکہ بے چین و بے قرار ہیں، زمین پہ دوڑنے والے پرندے اور درندے اور چرندے گھبرا گھبرا کے خدا سے رحم کی دعا کر رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بے چین و بے قرار ہیں۔ اتنا بڑا امتحان بوڑھے باپ سے، اور جب یہ سب بے چین و بے قرار ہیں تو شیطان کی پریشانی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ شیطان کا انٹرویو، یہ میری ایک مجالس، ایک سلسلہ مجالس ہے جس کا خلاصہ ایک جملہ تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کا کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا، وہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے موت آ رہی، وہ نہ ہماری نماز برداشت کرے، نہ ہمارا صدقہ برداشت کرے، نہ ہمارا روزہ برداشت کرے، نہ ہمارے واجبات کی پابندی برداشت کرے۔ شیطان کہتا ہے مجھ سے ہر چیز برداشت ہو جاتی ہے، کسی مومن کی عبادت برداشت نہیں ہوتی، روکنا ہے۔ تو بہت سارے اپنے کارندے چیلے چانٹے بھیج دیے جو ہر جگہ آ کر ہمیں روکتے ہیں نیکی سے، دوستوں کی محفل میں بھی، دینی اجتماعات میں بھی، کبھی کبھار ممبر سے بھی کسی طرح سے یہ نیکی رکے تاکہ ہمارے گرو کو، ہمارے استاد کو راحت ملے۔ ایک عام مومن کی راہ خدا میں ایک درہم کی قربانی شیطان کی راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے۔ خود اس نے اپنے انٹرویو میں رسول خدا سے کہا، اور کہا
ایک نبی کی اتنی بڑی قربانی کہ جوان بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے، شیطان برداشت نہیں کر پا رہا، یہ قربانی نہیں ہونی چاہیے، اسے روکنا، کیسے روکا جائے؟ اب اس زنجیر کی 3 کڑیاں اس کے سامنے، یا ابراہیم کو بہکا کے روکا جائے، یا اسماعیل کو بہلا پھسلا کے روکا جائے، اور یا ہاجرہ کو جو ماں ہے ممتا کا واسطہ دے کے روکا جائے۔ اب یہ 3 کردار ہیں، ان میں سے کسی کو اگر شیطان اپنے قابو میں کر لے تو یہ واقعہ رک جائے گا۔ اور پھر ایک جملہ سن لیجئے، تشریح بعد میں آنے والی، ابراہیم اور اسماعیل ہی نہیں، اگر ہاجرہ کو بھی شیطان بہکا دے تو ایک عورت اتنی طاقتور بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے بیٹے یا شوہر کو نیکی کے راستے پہ روک دے۔ آپ میں سے کتنے کے گھر میں ہوتا یہی؟ بھئی آپ کیوں داڑھی شیو کر رہے ہیں؟ ایک جواب یہ بھی ملتا ہے کہ مولانا ہماری بیوی نہیں مانتی، وہ کہتی ہے اس گھر میں یا بیوی رہے گی یا داڑھی رہے گی، دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور یہ تو داڑھی تو ایک مثال ہے، اور کتنے گناہ۔ تو اگر بظاہر تو اس واقعے میں بس 2 آدمی ہیں، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اگر ابراہیم کو بہکا دے شیطان، وہ چھری ہی نہ چلائے، اسماعیل کو بہکا دے شیطان، وہ باپ کا ساتھ دینے ہی کو تیار نہ ہو، نہیں، ہاجرہ بھی ہیں، وہ بھی اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اب اس شیطان کو دیکھیے، بھول سب سے زیادہ اس نے اس 3 کرداروں میں کمزور کسے سمجھا؟ سب سے پہلے کس کے پاس گیا؟ ہر حاجی تو جانتا ہی ہے کہ 3 شیطانوں کو کنکر مارنے سے مطلب، اچھا بہت سارے مطلب ہیں، ایک نہیں بہت سارے مطلب ہیں، لیکن پہلی مرتبہ پہلا مطلب سامنے آیا کہ یہاں پر بڑے شیطان کی جگہ پہ ابراہیم نے کنکر مار کے شیطان کو بھگایا تھا آخر میں، اور درمیانی شیطان کی جگہ اسماعیل نے کنکر مارا تھا باپ سے پہلے۔ لیکن چھوٹا شیطان جسے کہا جاتا، جب یہ چھوٹا درمیانی بڑا ہمارے یہاں فارسی سے آیا، ورنہ عربی میں اصل روایات میں چھوٹے بڑے اور درمیانی کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو جا کے دیکھیں تو قد و قامت میں لگتا ہے کہ چھوٹا ہے، یہ درمیانی ہے، بڑا، تینوں کا بالکل ایک سائز ہے، تینوں کی بالکل ایک شکل ہے۔ یہی وجہ ہے کتنے ہی حاجی اگر کسی عالم یا تجربے کار کے ساتھ نہ جائیں تو جس دن بڑے شیطان کو کنکر مارنا، چھوٹے کو کنکر مار کے آ جاتے ہیں، فرق ہی نہیں لگتا ہے۔ لیکن عربی کا لفظ اولا، وسطی، عقبہ، چھوٹا درمیانی بڑا نہیں ہے، پہلا بیچ والا آخری، عقبہ یعنی آخری، جسے ہم بڑا شیطان کہتے ہیں، فارسی سے یہ الفاظ آئے۔ تو اصل لفظ روایات کا ہے پہلا شیطان، یہ وہ جگہ ہر ایک کو معلوم۔ اور میں بہت ڈر رہا ہوں کہ اگر میں بھی ذرا سا بہکتا چلا گیا تو ایک تو حج ایک ایسا عنوان ہے کہ میں جاتا ہوں تو واپس نہیں آتا ہوں، اور دوسرا چٹپٹا ذرا سا موضوع، مجمع بھی اگر بہکا تو بہکتا چلا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے چھوٹا شیطان، جہاں پہ حضرت ہاجرہ کو سب سے پہلے شیطان نے بہکانا چاہا۔ حضرت ہاجرہ کا مکان تھا مسجد خیف سے ملا ہوا، اور چھوٹا شیطان کہاں ہے؟ مسجد خیف کے سامنے۔ جو لوگ حج پر گئے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے تو منظر آ رہا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہاجرہ کے گھر پہ گیا، اور پھر جو کہا سنا وہ آپ مجلسوں میں بہت اچھی طرح سنتے ہیں اور بڑے چٹپٹے انداز میں سنتے ہیں کہ ہاجرہ سے کہا کہ ہاجرہ تم یہاں آرام سے بیٹھی ہو، تمہارا بیٹا مر رہا۔ ماں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، وہ اکیلا کو تھوڑی گیا، اس کا باپ اس کو لے کے گیا، باپ سے زیادہ بیٹے کا محافظ اور کون ہوگا؟ شیطان نے کہا یہی تو غضب ہے کہ جس باپ کو بیٹے کی حفاظت کرنا ہے وہی باپ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا۔ فارسی کا ایک محاورہ، جو کفر از کعبہ بر خیزت کجا ماند مسلمانی، اگر کعبے سے ہی کفر نکلنے لگے تو اسلام کہاں نظر آئے گا؟ اگر باپ ہی بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے تو اور کون بچائے گا؟ ہاجرہ نے کہا نہیں، وہ اکیلا نہیں گیا ہے، 11-12 برس کا بچہ نہیں، باپ کے ساتھ ہے۔ کہا باپ ہی تو غضب ڈھا رہا، وہی تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا۔ جو غضب آج اکثر باپ اور ماں ڈھاتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتے، بیٹے کے ایمان پہ چھری چلاتے ہیں۔ آج کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کے اسکارف ان کی مائیں نوچ کے پھینکتی۔ پاگل ہو رہی ہو کیا؟
14 سال کی عمر میں تم نے حجاب کر لیا، وہ شادی بھی نہیں کرے گا، کہ مجھے نہیں چاہیے شادی۔ ارے تمہاری وجہ سے تمہاری بہنوں کی شادی رک جائے گی۔ کتنی ہی بچیوں کے حجاب کسی یزیدی ہاتھ نے نہیں اتارے، ان کی ماں کے ہاتھ نے اتارے، اور کتنے ہی بچوں کی داڑھیاں ان کے باپ نے منڈوائی ہیں۔ یہ سارے معاشرے میں تم نے میری ناک کٹا دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچے نے داڑھی رکھ لی، باپ داڑھی نہیں رکھ رہا۔ تو اب دیکھیے غلطی کی اصلاح کی دو طریقے۔ ہمارے والدین جو ہے نا وہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا کیا؟ بہت گھسا پٹا پرانا دھرانا لطیفہ کہ ایک خاتون کا شناختی کارڈ بنا، غلطی سے بجائے ان کے شوہر کے نام کے آگے شوہر کے یہ آ گیا بیوہ فلاں، خاتون کا نام آیا آگے آ گیا بیوہ فلاں۔ وہ دندناتی ہوئی غصے کے عالم میں شناختی کارڈ کے آفس چلی گئی۔ یہ کیا لکھ دیا تم نے؟ بیوہ فلاں، میں بیوہ نہیں ہوں، میرا شوہر اٹھا کٹا زندہ ہے۔ اور ثابت کرنے کے لیے شوہر کو بھی گردن سے پکڑ کے لے گئے۔ یہ ہے وہ مردوا، میرا شوہر زندہ ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میں بیوہ ہوں۔ آفیسر نے کہا سوری غلطی ہو گئی، ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ تو بھئی پہلا تو معقول طریقہ ہے کہ اس کو کاٹ کر شوہر کر دو یا نیا کارڈ بنا دو۔ دوسرا طریقہ پستول نکال کے دھائیں 3 گولیاں سینے پہ اتار دو۔ اب تو بیوہ ہو گئی نا، اب تو کارڈ بالکل ٹھیک ہو گیا نا۔ غلطی کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ ہے جو ہمارے یہاں باپ اختیار کرتا۔ ارے اگر تمہاری ناک کٹ گئی اور واقعاً کوئی تمہیں تانا دے رہا ہے کہ بیٹے نے داڑھی رکھی باپ نے کیوں نہ رکھی، تو اصل طریقہ ہے رکھ لو داڑھی۔ کون سا اتنا بڑا بوجھ 2-4 من کا اٹھانا ہے کہ تم کو اب بڑھاپے میں داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ ارے یہ رتی اور ماشے کی داڑھی ہے، طریقہ دوسرا ہوگا۔ خود داڑھی نہیں رکھیں گے، شوہردار عورت کو بیوہ کر دیں گے، اس کی بھی داڑھی منڈوا دیں گے۔ اور یہ ہے بچے کے ایمان پہ چھری پھیرنا نہیں، اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ گھروں میں لا کے کمپیوٹر رکھ کر بچے کو انٹرنیٹ کا کنیکشن دے کے بٹھا دیا، جاؤ بیٹا جہاں جس سائٹ پہ جانا ہے جاؤ۔ اور بظاہر بڑی اچھی چیز، پاکستان میں 70% نوجوان کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کو پورنوگرافی کے لیے استعمال کرتے ہیں، طے شدہ یہ اعداد و شمار۔ اور اس کے بعد تو اور خرابیاں ہیں۔ یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ گھر میں ڈش اینٹینا لگوا لیا یا کیبل ٹیلی ویژن لے لیا، 250 چینل آپ کے، شاید آخری تقریر میں ایک اشارہ آ جائے اور شاید نہ بھی آئے۔ اب بات بہت پھیل گئی، لیکن آپ کے سنے ہوئے جملے ہیں، اس میں میں وقت نہیں لگاتا ہوں۔ حاجرہ نے کہا ہو ہی نہیں سکتا باپ، تو باپ ہی تو لے کے جا رہا، سارا غضب تو باپ ہی ڈھا رہا، باپ ہی تو چھری لے کے چلا۔ کہا ہو نہیں سکتا، کیسے؟ کہا اس لیے کہ ابراہیم کا بڑھاپے میں دماغ کام نہیں کر رہا ہے، سٹھیا گئے ہیں ابراہیم، تو جلدی گھر سے نکلو اور روکو ورنہ اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو لو گی۔ بجائے گھر سے باہر نکل کے شوہر کو روکنے کے حاجرہ نے زمین سے پتھر اٹھا کے شیطان کے مارے اور کہا میں پہچان گئی تو شیطان ہے۔ اب اس کے بعد کا جملہ ذاکرین اور علماء کا بہت پسندیدہ جملہ اور آپ کا سنا ہوا جملہ ہے، میں نے بار بار آپ کو دوہرا کے مزہ آپ کا کرکرا کر دیا، لیکن شیطان بھاگا تو، لیکن بھاگتے ہوئے کہا تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ میں کوئی شیطانی شکل میں کوئی تھوڑی آیا تھا کہ 2 سینگ نکلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دانت کٹک رہے ہیں، منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، میں تو بہت ہی مقدس و متقی بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، ایک سفید داڑھی بھی لٹک رہی تھی، ہاتھ میں تسبیح بھی تھی، سر پہ ایک عمامہ بھی تھا، بہت ہی پیار اور شفقت بھرے انداز میں بیٹی 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 کہہ کے بات کر رہا تھا۔ پہچانا کیسے؟ کہا تیری بات سے پہچانا، جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرے اور نبی کی بیوی کو گھر سے نکالنے کی بات کرے، اس کے شیطان ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پہلی دفعہ تو آپ نے نہیں سنا، بار بار سنا اور بہترین انداز سے سنا، لیکن خیر یہ آپ کا جذبہ ایمانی ہے کہ جہاں پیغمبر کے دماغ پہ اعتراض کرنے والا ذہن میں آتا ہے، مومن کا بس نہیں چلتا کہ کیا کچھ اس کے خلاف نہ کر دے۔ کہا یہ 2 چیزوں سے میں نے پہچانا۔ شیطان نے، اب خلاصہ، اب یہاں سے میری بات شروع ہوئی، شیطان نے
دنیا کی تاریخ میں پہلا پتھر نہ کسی نبی کے ہاتھ سے کھایا، نہ کسی وسیع کے ہاتھ سے کھایا، نہ کسی مرجع کے ہاتھ سے کھایا، نہ کسی مجتہد کے ہاتھ سے کھایا، نہ کسی مقدس و متقی مومن کے ہاتھ سے کھایا، نہ کسی مرد کے ہاتھ سے کھایا۔ پہلا پتھر جو شیطان کے نصیب میں لکھا تھا وہ ایک کمزور بظاہر گھر میں بیٹھنے والی عورت کے ہاتھ سے کھایا، اور شیطان کی بھول پتہ چل گئی کہ اس نے یہ سوچا تھا کہ ان تین میں سب سے کمزور عورت ہے، اس کو استعمال کرو۔ عورت ویسے ہی کمزور ہے، اور جب ممتا کا مسئلہ آ جاتا ہے اولاد کا تو عورت اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، جگہ جگہ کمپرومائز کرتی ہے عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے۔ یہ تو کہیے کربلا کی لیلا نے، قاسم کی فروا نے، اصغر کی رباب نے بتا دیا کہ جہاں اللہ کا مسئلہ آ جائے وہاں ماں اولاد کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ یہ مثالیں، لیکن ابھی ہم وہاں تک جائیں گے، پہلے ہاجرہ کی بات مکمل ہو جائے۔ یزید کی بھول، کمزور عورتیں ہیں، کچھ ضعیف بوڑھی عورتیں ہیں، کچھ چھوٹی بچیاں ہیں، کسی کے رخسار پہ تماچا مار دو، کسی کے چہرے پہ کوڑا مار دو۔ یہ کل کا جملہ تھا جہاں سے مجھے مجلس روکنا پڑی، اور پھر یہ ایسا ڈر جائیں گی، دہشت زدہ ہو جائیں گی کہ قیامت تک میرے سامنے سر نہ اٹھا سکے گی۔ لیکن اسی سکینہ کے قید خانے کے ماتم نے، اور اسی چہرے پہ کوڑے کا زخم لیے زینب کبریٰ کے خطبات نے قیامت تک کے لیے یزیدیت کو وہ نقصان پہنچایا ہے کہ شاید اکیلا کربلا کا جہاد اتنا نقصان نہ پہنچا سکتا تھا۔ یہ یزید کی بھول، وہ شیطان کی بھول، دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی اہمیت کو نظر انداز کرو۔ اور یہ اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ دین خدا کی امید، دین خدا کا سہارا، دین خدا کو بھروسہ عورتوں پر مردوں سے زیادہ۔ اسلام کی راہ میں پہلا کلمہ پڑھنے والی ایک عورت ہے، اسلام کی راہ میں اپنا سارا مال خرچ کرنے والی ایک عورت ہے، اسلام کی راہ میں پہلا خون دینے والی عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ، اور اس کے بعد یہ قربانیوں کا سلسلہ چلا۔ تو عورت، کربلا کا پیام، عورت کے بغیر کوئی جہاد مکمل نہیں ہوتا ہے۔ خدا نے کہا اے ایمان لانے والو دین کی مدد کرو۔ مرد دین کی مدد کر نہیں سکتا جب تک کہ عورت ساتھ نہ ہو۔ اور یہ دو طریقے سے آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ جب حسین کربلا کے لیے مدینے سے نکل رہے تھے، اور پھر جب حج کو عمرے میں بدل کر کے مکے سے نکلے، تو بہت سے لوگوں نے حسین کو روکا، سمجھایا، مشورہ دیا۔ اچھا، اب اس میں جو دھوکے باز ہیں، فراڈیے ہیں، چیٹر ہیں، جان بچا کے بھاگنے والے، ان کے مشورے چھوڑیے۔ کچھ مخلص لوگوں نے بھی مشورہ دیا، خاندان کے بعض بزرگوں نے بھی مشورہ دیا۔ اور کیا مشورہ تھا؟ حسین ٹھیک ہے، تم امام وقت ہو، ہم تمہیں نہیں روکتے ہیں، تم حکم خدا سے ہر کام کرتے ہو، جاؤ جہاد کرو یزید کے خلاف۔ زینب کو لے کے تو نہ جاؤ نا، عورتوں کو تو چھوڑ جاؤ نا۔ اور حسین نے ایک عجیب جملہ کہا، بدر اور احد کی لڑائیوں میں بعض اوقات بے چین ہو کے عورتیں لشکر اسلام میں آ گئی تھی، رسول نے واپس کر دیا، کہا یہ عورت کا جہاد نہیں ہے۔ حسین نے کہا اے عبداللہ ابن عباس، اے فلاں فلاں، میرا جہاد تو ہو ہی نہیں سکتا اگر میری بہن زینب میرے ساتھ نہ ہو۔ اسی لیے زینب کا مشہور ترین لقب ہے شریکت الحسین، یہ شریک ہے حسین کی۔ میرا جہاد، کربلا آپ سے ایک سوال کر رہا ہے، حل من ناصر، بات کہیں سے چلی تھی۔ اور جب آپ کربلا کی آواز پہ لبیک کہنے جائیں گے تو عورتوں کی اہمیت کو فراموش نہ کریں، خود عورت بھی اپنی اہمیت کو فراموش نہ کرے۔ دین خدا مردوں سے زیادہ عورتوں کی مدد کا حقدار ہے، آواز عورتوں کو دی جا رہی ہے۔ اور اب یہاں پہ میری پہلی تقریر یزید کی بھول شیطان کی بھول بنی، اور دوسری تقریر خاص طور پر جب مکاری کا ہتھیار معاشرے میں استعمال ہو
تو اس وقت عورت کا جہاد مرد سے بڑا ہو جاتا. جہاں تلواریں آئیں وہاں مرد جائے گا. دوسری تقریر ذہن میں رکھتے ہوئے میرے جملے سنیے گا. جہاں تیر آئے وہاں مرد جائے گا. جہاں نیزے آئے وہاں مرد جائے گا. جہاں برچیاں آئے وہاں مرد جائے گا. جہاں پتھر ہو وہاں مرد جائے گا. جہاں کربلا میں مکاری کا ہتھیار استعمال ہوا وہ عورت کا کردار وہاں زیادہ سخت ہو جاتا. اگرچہ اتنی سیریس گفتگو کو ایک صاحب نے یہ کہہ کے ذرا سا مذاق کا رنگ دے دیا. یہاں مولانا بات صحیح بھی ہے. اگر کبھی چوری کو روکنا ہے تو چور کو نگران مقرر کر دو, اس کو پتا ہے کہاں کہاں سے چوریاں ہوتی ہیں. اگر معاشرے میں غنڈہ گردی پہ قابو پانا ہے, کسی بڑے غنڈے کو لا کے بنا دو ہوم منسٹر, اسے پتا ہے غنڈہ گردی کے طریقے کیا. ایک نماز شب پڑھنے والے محراب میں کھڑے ہوئے مومن کو کیا پتا ہے کہ غنڈہ گردی کیسے ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اسے برے معنوں میں نہ لیں, کیونکہ قرآن نے کہا اِنَّ کَیْدَکُنَّ عظیم, عورتوں کا قید و مکر بہت بڑا ہوتا. تو عورت جانتی ہے کہ کس طرح سے معاشرے کو فریب دیا جاتا ہے. اب اگر وہ اپنی یہ صلاحیت دین کے لیے استعمال کرے تو دیکھیے کربلا کا جہاد دوسری تقریر تھی. مکاری کا استعمال ہے. مکاری کو عورت پہلے بھانپتی ہے, مکاری کو عورت پہلے سمجھتی ہے. دلیل حاجرہ نے شیطان کی مکاری کو پہچانا ہے, شیطان کی شکل کو نہیں پہچانا, شیطان کے فریب کو پہچانا ہے, شیطان کو شیطان کے جملوں سے پکڑا ہے. اور کوئی طریقہ نہیں تھا جناب حاجرہ کے پاس, کوئی وحی نہیں آتی تھی کہ یہ شیطان ہے. کہا اس نے جملے ایسے استعمال کیے. ایک اصول یہ بھی پتا چلا کہ شیطان کبھی مکاری کے جملے کہنے کے لیے مقدس و متقی آدمی کے روپ میں آتا ہے. آپ متاثر ہو جاتے ہیں, بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے, بات کی گہرائی میں جا کے دیکھیے. نماز میں مولا کا نام لینا علی کی محبت کے نام پہ کہا جائے, ہم کہیں بات تو بہت صحیح کر رہا. علی کی محبت جزء نماز نہیں ہے, جزء ایمان ہے. علی کی محبت جزء ایمان ہے. ایمان نماز سے بھی بڑی چیز ہے. جس کا نام نماز سے بڑی عبادت میں رکھ دیا گیا تو اس کے بعد یہ جملہ کہنا جی یہ مراجع نہیں مانتے محبت اہل بیت کو, اس لیے انہوں نے کہا نماز میں نہ پڑھو, انہوں نے کہا کلمے میں پڑھو, انہوں نے کہا ایمان میں پڑھو, انہوں نے کہا علی کا نام نہ لیا تو دنیاوی اعتبار سے جو بھی ہو, آخرت میں نجس بھی ہو اور جہنمی بھی ہو, زیادہ بڑے موقع پہ علی کا نام آ گیا. لیکن بات دیکھنے میں بڑی اچھی لگ رہی, نتیجہ اس کا کتنا خراب ہے. نتیجہ اس کا وہی حاجرہ کی طرح پہچانیے. عورت جو مکاری کا ہتھیار جب آئے گا, عورتوں کو زیادہ ہوشیار ہو کے بیٹھنا ہے حاجرہ کی طرح, دو وجوہات سے. پہلی وجہ یہی ہے عورت پہچان سکتی ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال کے سارے شیعہ آج تک غلط تھے. ارے جو دشمنان اہل بیت ہم سے ہمیشہ کہتے آئے تھے تم غلط ہو, تمہارا دین غلط ہے, تمہارا طریقہ غلط ہے, وہ کبھی یہ نہ کہلوا سکے. لیکن آج کے مومن نے اذان نماز میں تیسری شہادت کہہ کے اپنی زبان سے اقرار کر لیا میرے سارے بزرگ جھوٹے, میرے سارے علماء غلط, میرے مذہب کی ساری کتابیں دریا میں پھینک دینے کے قابل. خلاصہ کیا ہے, تمہارا مذہب آج تک غلط. تو اب کیا گارنٹی کہ آج جو کہہ رہے ہو تو آج صحیح ہو گیا. آج تک دشمن اہل بیت یہ کہتا تھا شیعہ مذہب پرانا نہیں ہے, انگریزوں نے بنایا ہے. شیعہ مذہب پرانا نہیں ہے, ایران کے صفوی بادشاہوں نے بنایا ہے. شیعہ مذہب پرانا نہیں ہے, سن 4 ہجری میں آل بویا نے بنایا ہے. اس کا اہل بیت سے کیا تعلق, اس کا آل محمد سے کیا تعلق. وہ کہتا تھا منوا نہ سکا, اور آج مومن نے ایسی بات کہہ دی جس کا خلاصہ ہی یہ نکل رہا. کیونکہ الصلاۃ عماد الدین یومود الدین, نماز دین کی بنیاد و ستون ہے. جو مذہب 1400 سال سے غلط نمازیں پڑھ رہا ہو, غلط نمازیں سکھا رہا ہو, غلط نمازیں کتاب میں لکھ رہا ہو, وہ مذہب رہا کہاں جس کی بنیاد آپ نے ختم کر دی. جو دشمن نہ کہہ سکا وہ دوست نے کہہ دیا.
شیطان کے مکر و فریب میں آ کر، یہ غور کیے بغیر کہ اتنے سے جملے کے کتنے زہریلے اثرات پوری تاریخ شیعہ پہ مرتب ہوں گے۔ عورت جسے یہ ہاجرہ کی طرح پہچاننا بھی ہے، اور اس لیے بھی عورت کو زیادہ الرٹ ہو کے بیٹھنا کہ آپ نے غلطی کی، آپ کی غلطی آپ تک ہے، عورت نے غلطی کی، عورت کی غلطی نسلوں تک ہے، ایک نہیں کتنے واقعات ایسے ہیں۔ طبی دنیا میں بھی آپ جانتے ہیں، ماں حاملہ ہے، پیگننٹ عورت، کتنی پابندیاں اس پہ آتی ہے، فلاں چیز نہ کھانا۔ ارے ایک چھوٹا سا بہت ہی معمولی سا مسئلہ، پیگننٹ یا حاملہ عورت ایک اسپرین، ایک پیراسیٹامول نہیں استعمال کر سکتی ہے، پیگننٹ ہو۔ پہلے ڈاکٹر سے پوچھا کیوں؟ کہا تمہارا اکیلا مسئلہ نہیں ہے، جو چیز کبھی تمہارے لیے فائدہ مند تھی لیکن جب پیٹ میں بچہ آ گیا ہے یہ تو اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ عورت جب بچے کو دودھ پلا رہی ہے کتنی پابندیاں اس پہ آ جاتی ہیں کہ اب اگر ذرا سی تمہیں نمونیا ہو گیا اثرات بچے تک جائیں گے۔ جو آج جینیٹک سائنس کہہ رہی ہے یہ 1400 سال پہلے اسلام نے کہا تھا۔ ماں کے غذا کے اثرات بچے پہ جاتے ہیں، ماں کی بیماریوں کے اثرات بچے پہ جاتے ہیں، ماں کے کردار اور تقوی کے اثرات بھی بچے پہ جاتے ہیں۔ جب ماں گانا سنتی ہے تو وہ ایک کان نہیں سن رہا، دو کان سن رہے ہیں، وہ ماں بھی سن رہی ہے اور ماں کے ذریعے سے بچے کے کان میں بھی آواز جا رہی ہے۔ باپ نے گانا سنا، مردوں کو فری ہینڈ نہیں دیا جا رہا، لیکن جو مسئلہ اپنی جگہ ہے، باپ نے گانا سنا، باپ تک رہا، حاملہ عورت نے گانا سنا، اس کے کان کے ذریعے اس کے بچے کے کان تک گیا۔ علامہ مجلسی کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ، مجلسی اول، مجلسی ثانی نہیں، مجلسی اول، انہی علامہ باقر مجلسی کے والد علامہ تقی مجلسی، جو ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہے علامہ مجلسی، وہ بیٹے مجلسی باقر مجلسی جن کی کتاب بہار الانوار ہے، یہ حدیث کے ماہر ہیں، اور ان کے باپ علامہ تقی مجلسی وہ فقہ کے ماہر تھے، عظیم ترین مجتہد۔ پوری کتاب توضیح المسائل جو ایک مرجع لکھتا، 400 صفحے کی کتاب ہے، اس کے 70 سال کی محنت اور راتوں کو جاگ جاگ کے مطالعے کا خلاصہ ہوتی، بہت قیمتی کتاب۔ اس پوری کتاب میں اگر کسی مجتہد کا نام آیا تو صرف علامہ مجلسی کے والد کا آیا۔ تیمم کے مسئلے پہ جہاں یہ بحث کی ہے مراجع نے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو، تو کیا مطلب پانی نہ ملے؟ گھر میں پانی نہیں ہے، مارکیٹ میں منرل واٹر ہے تو تیمم کرو۔ گھر میں پانی نہیں ہے لیکن ڈھونڈو تو مل جائے؟ نہیں، پہلے ڈھونڈنا واجب ہے۔ اب کتنا ڈھونڈنا واجب ہے یہ فاصلہ علامہ مجلسی کے والد نے لکھا، اور آج تک مراجع کوٹ کرتے ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ یہ مجلسی اول فقیہ مجتہد مرجع، انہی کا وہ خواب تھا جس خواب نے ان کو بھی مجلسی بنایا اور بیٹے کو بھی۔ جب ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو اس رات کو جب ان کی بیوی ڈیلیوری کے مرحلے سے گزر رہی تھی، خواب میں دیکھا کہ میں 14 معصومین کی بارگاہ میں ہوں، میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ بیٹا اس مجلس میں لایا گیا، ہر معصوم نے اسے اپنی گود میں لیا، آخر میں ان کے حوالے کیا، جس کی وجہ سے یہ مجلسی کہلایا، بیٹا مجلسی کہلایا۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اس وقت جو اصل واقعہ کہ چونکہ خود اتنے بڑے مرجع ہیں، فقیہ، بیٹا علم حدیث کا ماہر ہے تو باپ علم فقہ کا، جب شادی کی تو یہ معلوم تھا کہ مجھ سے زیادہ بچے کی ماں کے اثرات بچے پہ ہوں گے۔ بہت چھان پھٹک کے شادی کی۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ خاندان بہت بڑا، جہیز بہت لے کر آئے، لڑکی ایسے گھر سے آئے، باپ کتنا بڑا بزنس مین ہے، اس کی لڑکیاں ہاتھوں ہاتھ اٹھ جاتی۔ متقی کون سا گھرانہ یہ کون دیکھے گا؟ پرہیزگار گھرانہ کون ہے یہ کون دیکھے گا؟ لائف میں ایک ہی ٹائم تو ہمارے جوان کو ملتا ہے بغیر محنت کیے دولت کمانے کا، اور بعض اوقات جوان بچے بھی راضی ہوتے ہیں تقوی پر، باپ اور ماں نہیں مانتے۔ اپنی ٹکر کے گھرانے میں شادی کرنا ہے، کل تقریب میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں تو تعارف تو کرا سکیں، یہ ہے ہمارے سمدھی۔ خیر میں کہاں چلا گیا؟ حجت الاسلام مولانا ذکی باقری صاحب، جو میرے بعد جن کا خمسہ ہے، خاص یہ ان کا موضوع، ڈاکٹر قلب صادق صاحب تعلیم
اور حجت الاسلام ذکی باقری صاحب ہر موضوع پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے سوشل لائف تو میں تو غلط طرف چلا گیا، واپس آتا ہوں۔ علامہ مجلسی نے کہا کہ شادی ایسے گھر میں کروں گا، لڑکی خوبصورت ہو کہ نہ ہو۔ اب کتنی لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں، تو دعائیں دیجئے بیوٹی پارلر کو چڑیل کو حور بنا کے پیش کرتے۔ خیر، تو یہ ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو کہ نہ ہو، پیسے والے گھر کی ہو کہ نہ ہو، لیکن تقوی اور دینداری میں بے مثال۔ استاد حسین مظاہری اپنی کتاب خانوادہ در اسلام میں بھی یہ واقعہ لکھ رہے ہیں۔ خلاصہ یہ تلاش کیا، خود اتنے بڑے عالم ہیں، مل گئی لڑکی، وہ بھی اتنے ہی بڑے مجتہد گھرانے۔ شادی کی پہلی رات شوہر اور بیوی نے مل کے طے کیا کیا ہماری جو زندگی ہے سو ہے اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کا خیال کرنا۔ عجب یہ ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک لیول ہوتا، وہ بات اسی کے منہ پہ اچھی لگتی۔ اب معصومین ہی ہیں جو یہ کہہ سکے کہ ہماری دادی کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھے گا تو تب بھی اس پہ گہوارہ رکھا جائے۔ یہ نام اپنے گھر کی خواتین سے کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ پیغام ان کے لیے۔ جو بات بچہ کہتا ہے وہ بوڑھا کہے تو غلط، جو بات عالم کہتا ہے وہ عام آدمی کہے تو غلط، جو باتیں عام آدمی کہتا ہے وہ عالم کہے تو چاہے حرام نہ ہو تب بھی غلط ہے۔ تو یہ علامہ مجلسی اور ان کی بیوی دونوں مجتہد گھرانے کے ہیں، آپ ایسی غلطی نہ کیجیے گا۔ آپ کو اگر بیوی سے اس ٹاپک پہ بات کرنا ہے نا تو یا شادی سے پہلے کہلوا دیجیے گا یا ایک رات کے بعد کہلوائیے گا۔ کراچی میں ہو چکا، میری ایک تقریر سن کے ایک نوجوان کو بڑا جوش آیا، بیوی ٹھیک ہونی چاہیے، شادی ہو گئی، ہجلہ عروسی میں پہنچا وہ نوجوان، اور اس نے جانے کے بعد اب یہ وقت نہیں، پہلے تحقیق کر لیتا، نہیں مولانا نے کہا ہے کہ بہت دیندار ہونا چاہیے، پہلے میں چھان پھٹک کر لوں کہ یہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں۔ بتا اللہ کی معرفت ہے تیرے پاس؟ اصول دین کتنے ہیں؟ نبی کا کیا نام ہے؟ کتاب کون سی ہے؟ اسلام کیا ہے؟ نمازیں کیسے پڑھتی ہو؟ پرانا واقعہ ہے 20 سال، اس وقت ذرا شرم و حیا ہوتی تھی دلہن میں، آج تو سنا ہے کہ دلہن زیادہ بولتی ہے، دولہا اس وقت بھی نہیں بولتا۔ ایک ہی رات تو دولہا کو ملتی ہے اپنی، وہ بھی اس دلہن بول، لیکن اس وقت بیچاری بڑی خاموش سن رہی، آخر گھبرا کے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، آج میری شادی کی پہلی رات ہے کہ قبر کی پہلی رات ہے کہ منکر و نکیر کو جواب دے رہی۔ ہر چیز اپنی جگہ صحیح لگتی، اسلام میں ہر چیز بیلنس ہے۔ بیوی سے یہ سوال کرنا ہے کہ اصول دین کیا ہے، فروع دین کیا ہے، نمازیں کتنی پڑھی، یا تو رشتہ دینے سے پہلے تحقیق کر لو یا کم از کم ایک رات تو بیچاری کو گزارنے دو۔ تو خیر اب یہ ہمارا مسئلہ، لیکن علامہ مجلسی نہیں، دونوں ہی اتنے بڑے مجتہد گھرانے سے طے کیا کہ ہاں ہم زندگی میں جو کام کریں گے اپنے لیے بعد میں سوچیں گے، پہلے دیکھیں گے اس کام کا ہماری اولاد پہ کیا اثر پڑے گا۔ خیر ہو گئی شادی، اور اس کے بعد بیوی حاملہ بھی ہوئی، اور پھر یہ کہ بچہ بھی پیدا ہوا۔ علامہ مجلسی نے ان کے کوئی اور بھائی، اور وہ بچہ بھی بڑا ہونے لگا۔ ایک دن، بہت پہلے بھی میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا لیکن کئی سال پہلے، ایک دن ان کے محلے کا بھشتی یا ماشکی یا سقا روتا ہوا آیا۔ پہلے زمانے میں گھروں کے اندر یہ پانی کی پائپ لائن وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، جو آج بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پانی کہاں سپلائی کرتی ہے؟ خالی دیکھنے کے لیے بہترین ہوا پھینکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے ہر گھر میں بھشتی اور مشکی آ کے پانی بھرتے تھے۔ وہ آیا، روتا ہوا آیا، اتنے بڑے مجتہد فقیہ، ان سے شکایت کرتے ہوئے بھی اس کا دل نہیں مان رہا، لیکن اس کی تو ساری زندگی تباہ ہو گئی۔ کہا کہ آج آپ کے صاحبزادے گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے اور انہوں نے کھیل کھیل میں میری مشق پھاڑ دی۔ اب سقا یا بھشتی یا مشکی لوگ ویسے ہی بڑے غریب ہوتے ہیں، معاشرے کے نچلے درجے کی ذاتیں ہیں یہ، اور یہ مشق اس کی ساری زندگی کا دار و مدار پھٹ گئی، تو اس کو سلوانے کے بھی پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے ہیں، اور پانی نہیں بھرے تو کیا کام کرے؟ پہلے زمانے میں خاندانی کام ہوتے تھے، اپنا کام وہی کرنا جو خاندان کرتا آ رہا۔ رونے لگا۔ علامہ مجلسی نے کہا کوئی بات نہیں، میرے بیٹے نے کیا، میں ذمہ دار ہوں، پیمنٹ کیا۔ اب ایک تو آج کا ماحول ہے، یہ بچے سے کہا جائے گا کہ نہیں بہت اچھا کیا، جاؤ، آج تو باپ چھوڑ دیتا ہے نا، اور دو چار کی مشق پھاڑ کے آ جاؤ۔ ایک پرانا زمانہ تھا کہ ادھر بچہ آیا، ایک تھپڑ مارا کہ تو نے یہ غلطی کیوں کی۔ علامہ مجلسی کے باپ مجتہد ہے، نہ یہ کیا نہ وہ کیا،
سیدھا گھر میں آ. بیوی نے گھبرا کے کہا خیریت تو ہے, نا وقت کیسے آ گئے؟ آپ تو صبح سے دوپہر تک حوضے میں درس دے کے ظہرین کی نماز پڑھ کے آتے ہیں, جو علماء کا طریقہ. یہ جلدی صبح 8 بجے کیوں آ گئے؟ کہا کہ میں ایک مسئلے پہ غور کرنے آیا ہوں. ہم نے اور تم نے یہ سوچا تھا کہ بچے کی پوری اسلامی تربیت ہوگی, پھر بھی ہمارے بچے نے ایسا مذاق کیا جس میں مومن کو نقصان پہنچا. بچے کے اوپر مذاق ہی اچھے لگتے ہیں, لیکن وہ مذاق جو بچپنے والے مذاق ہیں, مومن کو نقصان پہنچانے والے نے, یا کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا کہیں تم سے غلطی ہوئی, ورنہ چھوٹا بچہ معصوم ہے, ابھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہ نہیں کر سکتا. ابھی ہماری اور تمہاری غلطی, غور کرنے آیا ہوں, تم بھی سوچو. باپ کو کچھ ہی یاد نہ آیا. علامہ مجلسی کے والد 200 سال 300 سال 400 سال پہلے کا زمانہ. علامہ مجلسی کی وفات بہت آسان ہے, سال 1111 ہجری 41 ہے, تو اب ان کے والد, اور بھی آپ 50 سال پہلے جائیے تو تقریباً 400 سال پہلے تو گناہ ویسے بھی کم تھے, کوئی یاد نہیں آ رہا. بیوی نے بہت سوچا, کہا ایک چیز ذرا میرے ذہن میں کھٹک رہی. اب میں عالمہ تو ہوں نہیں, میں بتاتی ہوں, پتہ نہیں یہی ہے کہ کوئی وہ کہ مجھے اور کچھ ہی یاد نہیں آ رہا. ایک دن میں اپنی ماں کے گھر جا رہی تھی. پرانے زمانے کے شہر چھوٹے چھوٹے ہوتے, پیدل ہی آدمی سارا شہر طے کر لے. آج صبح سویرے جعفری ہاؤس کی مجلس میں جو میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ اتنے چھوٹے شہر ہوتے تھے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جنت البقیع بہت دور شہر کے باہر, پورا مدینہ شہر رسول اللہ کے زمانے کا آج کی مسجد میں آ گیا. مسجد بنائی اس نقشے سے گئی, پورا شہر, یعنی مکان, دکان, بازار, کھیل کے میدان, مارکیٹیں, حتیٰ یہ قبرستان, کنویں, اتنا بڑا مدینہ شہر تھا. پیدل چلنا کون سا مشکل ہے, تو میں پیدل جا رہی تھی. گرمی بہت زیادہ تھی, واقعہ اصفہان کا ہے. گرمی بہت تھی, چلتے چلتے گلا سوکھا. آج تو جگہ جگہ کولڈ اسپاٹ ہے, آج تو جگہ جگہ پہ یہ آئس کریم بار کھلے ہوئے, آج تو جگہ جگہ سپر مارکیٹ ہے. گئے آپ نے, یا حلال کوئی چیز خریدی, یا بعض وجوہات کی بنا پہ کوک کو بھی آپ حرام سمجھ سکتے ہیں, اسرائیل کا انوالومنٹ. بہرحال آپ نے گلا اپنا تر کر لیا. اس زمانے میں کہاں یہ چیز, میں چل رہی, پیاس بہت زیادہ ہے, گلا سوکھ رہا. ایک مرتبہ, اچھا اب لوگ مجلس میں سب جاگتے نہیں ہیں, کچھ سوتے بھی ہیں, اور سونے والا آدمی اٹھتا ہے, آدھی بات سنتا ہے. میں نے کراچی میں مجلس پڑھی, 10 آدمی دوڑ کے پانی لے آئے کہ مولانا کہہ رہے پیاس بہت زیادہ ہے, گلا سوکھ رہا. اپنی بات نہیں کر رہے, علامہ مجلسی کی ماں کی بات کر رہے ہیں. 400 سال پہلے گلا سوکھا تھا, بولا یہ پانی یہاں کہاں لے کے آ رہے ہیں. 12 آدمی دوڑے دوڑے گئے, مولانا کا گلا سوکھا ہے. مولانا ممبر سے کہہ رہے تھے, میں نے سب کو پکڑ لیا, آپ سو رہے تھے. ہاں مولانا واقعاً سو رہے تھے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ خیر پتہ ایسے چلا, میں ماں کا واقعہ پڑھ رہا ہوں جو 400 سال پہلے کی ہے. کہ پیاس بہت لگی اور میرے ہاتھ میں سوئی تھی, وہ جس سے سویٹر بنا جاتا, ذرا بڑی سوئی. قریب ایک باغ سے گزر رہی, موسمبی یا انار, کوئی بھی جس کو انگریزی میں کہتے جوسی فروٹ. پیاس زیادہ تھی, میں نے ایک بار سوئی اس درخت میں داخل کر کے نکالی, کچھ قطرے اس کے اوپر, کچھ قطرے جوس کے لگے تھے. میں نے اسے چاٹا, چوسا, ماں کے گھر گئی, پانی پیا اور بیٹھ گئی. علامہ مجلسی نے بے اختیار کہا بس میں نے پکڑ لی. ماں نے ایک سوئی مومن کے مال میں اجازت کے بغیر داخل کی ہے, تو اس کا اثر بچے پہ یہ پڑا کہ بچے نے ایک بھشتی کی مشق میں تیر و کمان کے ذریعے سوراخ کر دیا. ماں کی اتنی سی خرابی بیٹے میں اور بڑی ہوتی, پوتے میں اور بڑی ہوتی, پر پوتے میں اور بڑی ہوتی. اور اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو کسی بھی جینیٹک کے ماہر سے پوچھئے, اولاد میں جسمانی بیماریاں شاید کم جاتی ہوں, روحانی بیماریاں اور تقوی کی. اسی لیے کہا عورت کی ذمہ داری اور زیادہ ہے. آپ مرد اگر گمراہ ہوں گے تو خود گمراہ ہوں گے, عورت اگر گمراہ ہوگی اپنے ساتھ قیامت تک کی پشتوں کو لے کے ڈوبے گی. ٹھیک ہے, سمجھنے والے سمجھ بھی سکتے ہیں, لیکن بچے کے لیے ماں نے معاملہ بہت سخت کر دیا. تو مکر و فریب کا شکار اگر آپ بنے تو آپ کا مکر و فریب, یعنی آپ نہیں جو آپ شکار ہوئے, ایک دائرے تک رہے گا. اور اگر آپ کے گھر کی عورتیں مکر و فریب کی شکار ہوئیں, آپ کی ساری نسل ختم ہو جائے گی. اور آج دنیا مکر و فریب کی ہے. بزنس میں کتنی چیٹنگ ہوتی,
قرضہ لینے اور دینے میں کتنے فراڈ ہوتے ہیں، جائیداد کی خرید و فروخت کے اندر کتنے دھوکے ہوتے ہیں. جس کا مکان ہے اس کے فرشتوں کو خبر نہیں 10 مرتبہ بک جاتا. مگر ان سب سے بڑھ کر دین اور اسلام میں بھی چیٹنگ اور دھوکہ ہو رہا. اور چونکہ اس چیٹنگ سے روکنے والا مرجع ہوتا ہے، اس لیے پہلا نشانہ مرجع کو بنایا جاتا. بھائی اگر کسی کو کہیں کوئی چیٹنگ کرنا ہے، مثلا ایک آدمی کو آپ کی جائیداد دھوکے سے کسی اور کے ہاتھ بیچنا، وہ پہلے کوشش کرے گا کہ جو ریل اسٹیٹ کا یا جائیداد کا محکمہ ہے، جیسے کراچی میں کے ڈی ہے، آپ کے یہاں ایل ڈی اے ہو، پہلے اس کے ریکارڈ میں گڑبڑ کرے، آپ کی فائل کو خراب کرے، پھر بیچے. پکڑ میں بھی نہیں آئے گا. کمپیوٹر میں گڑبڑ کرے، پکڑ میں بھی نہیں آئے گا. تو شیطان کو آج مکر و فریب کے ذریعے ہمیں اسی طرح بہکانا ہے جس طرح اس نے کربلا میں کوشش کی تھی. ہمارا عنوان پیام کربلا. جیسے کربلا میں کوشش کی تھی. اور ایک جملہ میں کہوں، اپنے آقا عباس کی توہین کیے بغیر، بہت ڈر لگتا ہے اس قسم کے جملوں میں، آقا عباس کی توہین کیے بغیر، کہ آقا کی عظمت ایسی کہ انبیاء بھی رش کرتے ہوں گے عباس کو دیکھ کر. لیکن عباس کے حوالے سے بھی پیغام وہی ہے کہ اتنا عظیم عباس بنا. ام البنین کا بھی اس میں بہت اہم حصہ. عباس کی عظمت میں شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن عباس نہیں بن سکتا تھا اگر اسے ام البنین جیسی ماں نہ ملتی. تبھی میرے مولا نے یہ کہہ کے شادی نہیں کی تھی کہ میں تو علی ہوں، علی کا ہر بیٹا علی ہوگا. نہیں، علی کا بھی بیٹا ہے، تب بھی دار و مدار ماں پر ہے کہ ماں کیسی ہے. اگر زہرا جیسی ماں ہے تو حسنین جیسے بیٹے ہوں گے، زینب جیسی بیٹی ہوگی. اور اگر رتبے میں زہرا سے کم ہے مگر باقی ساری عورتوں سے افضل ہے تو عباس جیسا بیٹا سامنے آئے گا. وہی جو بات تھی کہ جو مکر و فریب سے بچا، جو کربلا میں دشمن کا برابر سے مقابلہ کیا. بہت کم وقت ہے اس لیے میں ذرا بھونڈے جملے کہہ رہا ہوں. وہاں بھی ماں، وہاں بھی عورت، اہم حصہ. تو اب دشمن کربلا والا ہتھیار آج بھی استعمال کر رہا. ہمارے خلاف تیر چل رہے ہیں کہ نہیں، تلواریں چل رہی ہیں کہ نہیں، نیزے چل رہے ہیں کہ نہیں. لبنان کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، افغانستان میں ہزارہ قبیلے کی کہانی سنی، پارا چنار کے شہداء کو دیکھیں. لاہور میں پوچھ لیجئے کتنے لاشیں شہداء کے آپ نے اٹھائے ہوں گے، کتنے لاشوں پہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہوگی شہداء ملت کے. مگر یہ سارے ہتھیار تو چل ہی رہے جو کربلا میں بھی تھے. تو وہ ہتھیار کیسے رہ جائے گا جو جب ظالموں نے عباس جیسے، کاش شریعت میرے ہاتھ نہ کاٹتی کہ معصوم فقط 14، تو میں عباس کو بھی معصوم کہتا. لیکن اگر اصطلاحی انداز میں وہ معصوم نہیں ہے تو معصوم سے کم بھی نہیں. لیکن کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے معصوم کا 14 ہی کو 14 تک محدود رکھا. غالباً ایک وجہ یہ بھی، غالباً اور ایک کہ اگر ذرا سا اسلام اس میں اجازت دیتا تو خالی جناب عباس کا نام نہیں آتا. آج کتنے جھوٹے اور فراڈ بھی اپنے آپ کو اس لسٹ میں شامل کروا لیتے ہیں. کتنے ہمارے یہاں ایسے جھوٹے اور فراڈ ہیں جو اس لیے مجبور ہو جاتے ہیں، ورنہ دعوے سارے وہ کرتے جو معصوم کیا کرتے ہیں. غیب کی خبریں انہیں پتا ہے، شریعت کے مسائل انہیں معلوم ہے. بغیر کسی عالم سے پڑھے ہوئے معاشرے کے اتنے بڑے عالم وہ ہیں. یہ معصوم کی شان ہوتی ہے، کسی سے نہیں پڑھتا، سب سے بڑا عالم ہے. آج کتنے لوگ اتنے بڑے دعوے دار بغیر کسی سے پڑھے ہوئے اتنے بڑے عالم ہیں کہ مراجع کرام کو پڑھا رہے ہیں. بھئی آپ نے خود کہاں پڑھا ہے؟ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا. تو کون سا علم آپ علم لدنی لے کے آئے ہیں کہ علم جبرائیل لے کے آئے ہیں؟ اگر 14 تک اسلام یہ دروازہ بن کر کے تالا نہ لگاتا تو یہ کتنے آج کے لوگ بھی اپنے آپ کو معصوم کہلواتے اور بے وقوف قوم کے کچھ بے وقوف لوگ مان بھی لیتے. لیکن بات بہت بڑھ گئی، ختم کرنا ہے آج، انشاءاللہ کل اس موضوع کو سمیٹنا. تو اب مکر و فریب کا جال جو بچھایا جا رہا ہے کیونکہ کربلا میں ہو چکا، اس کے لیے سب سے زیادہ بڑی رکاوٹ مرجع، سب سے بڑی رکاوٹ مرجع. چنانچہ ایک جملہ جا کے ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے گا،
کوئی آپ کا جاننے والا نہیں ہے تو کل ہی چلے جائیے گا کسی کے کلینک میں. البتہ صحیح ڈاکٹر ہو, کوئی کمپاؤنڈر ڈاکٹر بن کے نہ بیٹھا ہو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جعلی لوگ عالم بن کے بیٹھے ہیں, ان کو ماننے والے ہم لوگوں سے زیادہ. ہم تو خیر طالب علم ہیں, لیکن صحیح عالم کو اتنے ماننے والے نہیں ملتے جتنے کمپاؤنڈر کو ماننے والے مل جاتے ہیں. لیکن بات کیا کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ انسانی جسم میں کچھ حسب معمول عام طور پہ خرابیاں ہوتی رہتی ہیں. یوزول بخار آتا ہی ہر آدمی کو. جب رسول اللہ نے اتنا سن لیا کہ باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی سے شادی کیجئے تو اتنی صحت مند ہے, آج تک کسی کو بیماری نہیں ہوئی. رسول نے کہا اب تو مجھے شادی کرنا ہی نہیں ہے, رشتہ لے کے آئے تھے واپس چلے گئے. کہا کیوں؟ کہا بیماری بھی اللہ کا ایک تحفہ. ٹھیک ہے ایڈس نہیں, ہیپیٹائٹس نہیں, لیکن بیمار بھی انسان کو ہونا ہے. یہ جو اس نے بتایا اس کا مطلب ہے اللہ اس گھرانے سے راضی اور خوش نہیں ہے. تو کبھی بخار ہو گیا, کبھی درد سر ہو گیا, 4 دن سے تو ہو ہی رہا ہے آپ کو ٹھیک رات کے 9 بجے, اور 10:10 پہ اتر بھی جائے گا وہ درد سر بغیر کسی گولی کے, بس یہ مائک چپ ہو جائے. تو خلاصہ یہ کہ کوئی سوجن آ گئی, جسم میں کوئی گلٹی یا ابھار پیدا ہو گیا, اگر یہ سب عام طریقے سے ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں. لیکن جہاں کوئی ان یوزول چیز نظر آ جائے, ان یوزول معمول سے ہٹ کر, بخار ہے اور پیشہ ہی نہیں چھوڑ رہا, کوئی ابھار یا گلٹی ہے اور وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے, تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ الارمنگ سائن ہے, فوراً متوجہ ہو جائیے. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ جسم میں کوئی بڑی خرابی پیدا ہونے جا رہی ہے. جہاں پہ یوزول بخار آئے کوئی بات نہیں, حدیث میں بھی ہے کہ بخار آئے 3 دن تو جاؤ نہیں ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کوئی ایسا ابھار پیدا ہوا یہ کینسر نہیں ہے, لیکن جہاں ان یوزول کوئی چیز ہو گئی وہ کان کھڑے ہو جانا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ بھی بعد میں کوئی اتنی خطرناک چیز نہ نکلے, مگر تمہیں متوجہ ہو کے فوراً چیک اپ کرانا ہے. مراجع کرام کو ہر دور میں برا کہا گیا, لیکن یوزول طریقے سے. 2 آدمی کھڑے ہوئے, ایک آدمی کھڑا ہوا, کوئی کسی بات پہ ناراض ہوا, ہر دور میں کہا گیا. اور مرجے تو خیر مرجے, وہ کون ہے کہ سب اچھا کہیں جسے, ہر آدمی کے خلاف کچھ نہ کچھ تو ہوتا. بلکہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے ایک ہی تو درخواست کی تھی, درخواست ٹھکرا دی گئی, لیکن توہین آمیز انداز میں نہیں. موسیٰ کو طور پہ جاتے رہتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے نا ایسی شریر قوم کے نبی بنائے گئے ہیں بنی اسرائیل. یہ اگر ایک گائے کے ذبح کی بات کریں, رنگ کیا ہو, نسل کیا ہو, حتیٰ یہاں تک ہے کہ شادی شدہ ہو کہ کنواری ہو, گائے ذبح کرنا ہے کہ اس سے شادی کرنا. آپ جا کے دیکھیے قرآن کے سورہ بقرہ, ایسی شریر کو اس کا نبی بننا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو جب بار بار جاتے رہے, ایک بار خدا نے کہا موسیٰ تم بہت آتے ہو اور میرے حکم سے آتے ہو, تم نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا, اللہ سب کچھ تو نے دے رکھا, کیا مانگو؟ کہا نہیں موسیٰ مجھے اچھا لگتا ہے میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے. تو کہا صرف ایک بات چلیں, وہ بھی تو اتنا کہہ رہا ہے اس لیے, اور وہ یہ ہے بھائی میں قوم میں تبلیغ کر رہا ہوں, اس کو ماننا ہے مانے, نہیں ماننا ہے نہ مانے, لیکن ایسا تو نہ ہونا کہ مانتے بھی نہیں ہیں اور پیٹھ پیچھے اتنی برائیاں اتنی خرابیاں. بھائی جو منہ پہ اتنی برائی کر دیتا ہے پیٹھ پیچھے کیا نہ کرتا ہو. لوگوں کی زبان روک دے, نہیں ماننا ہے نہ مانے. خدا نے گویا مسکرا کے کہا موسیٰ تمہاری یہ درخواست ریجیکٹ, واپس. کیوں واپس؟ کہ یہ تم ایک ایسی بات مانگ رہے ہو جو میں نے اس دنیا میں اپنے لیے بھی روا نہیں رکھی ہے. مجھے بھی برا بھلا لوگ کہتے ہیں, تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے ان کی زبان کو روکنا, لیکن نہیں کھلی چھوٹ دے دی. جسے چاہیے اللہ کو برا کہے, جسے چاہیے انبیاء کو برا کہے, جسے چاہیے مرجے کو برا کہے, جسے چاہیے آپ کو. لیکن ایک ہوتا ہے برا کہنا یوزول, ہر دور میں ہوتا. ایک ہے ایک دم سے ان یوزول پروپیگنڈا شروع ہو جائے, معلوم ادھر جائیے تو یہی موضوع, ادھر جائیے تو یہی موضوع, کتاب اٹھائیے تو یہی موضوع, تقریر سنیے تو یہی موضوع, ڈسکشن میں جائیے تو یہی موضوع, اخبار دیکھیے تو یہی موضوع, انٹرنیٹ. ایک دم ان یوزول جب مراجع کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو چکا. یہ اس سے پہلے 1300 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا.
ہوا اس انداز سے نہیں ہوا کہ بچے بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، جوان بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، بوڑھے بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، مرد بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، عورتیں بھی وہی بات کہہ رہی ہیں، لاہور میں بھی وہی جملے چل رہے ہیں، کراچی میں بھی وہی پٹے پٹائے گھسے پٹے جملے چل رہے ہیں، ہندوستان میں گیا تو وہاں بھی یہی چل رہا ہے، آسٹریلیا میں پہنچا تو وہاں بھی وہی چل رہا ہے، یورپ میں گیا وہ تو مرجعیت کا اتنا گڑ بن کے رہ گیا، اینٹی مرجعیت کا، انگلینڈ میں پوچھا تو وہاں یہ بات ہو رہی ہے، امریکہ گیا تو وہاں وہی بات ہو رہی ہے، کینیڈا گیا تو ہر سال کوئی بھی موضوع لوں آخر میں اس پہ مجلس پڑھنا پڑتی ہے۔ یہ جو اتنا سارا ایک وقت میں ساری دنیا میں ہو رہا، کان کھڑے کر دینے والا مسئلہ ہے، یہ الارمنگ سائن ہے۔ ایک جیسے جملے، ایک جیسے اعتراض، اور دنیا کے ہر علاقے میں، پاکستان کے اور انڈیا کے کسی بہت چھوٹے دیہات سے نکل کر واشنگٹن، نیو یارک، شکاگو اور ٹورنٹو کے ترقی یافتہ ملک میں جائیے، ایک ہی بات کہی جا رہی۔ اس انداز کا جب پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو یوزول نہیں کہتے۔ ہے کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں مومن کو چوکنا ہونا، لیکن سب سے زیادہ خواتین کو، جیسے جہاں میرا ابھی تک تو 4 مجالس میں طریقہ رہا، جہاں سے بات شروع کرتا ہوں آخر میں بھی وہی بات آ جاتی۔ جیسے ایک عورت حاجرہ نے شیطان کی مکاری کو پہچانا اس کے جملوں سے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مخالف کی سیاری سے پہچاننا۔ آخر کیوں یہ ہمارے مراجع کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا؟ ہر دور میں مراجع کی مخالفت رہی، لیکن اس انداز سے سب سے زیادہ اس میں ہماری عورت کا رول ہے، اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ، کیونکہ یہ عورت ہے جو کبھی نبی نہیں بنی، امام نہیں بنی، مرجع تقلید نہیں بنی، لیکن نبی ہو تو اس نے بھی عورت کی گود میں پرورش پائی، امام ہے تو اس نے بھی عورت کی گود میں وقت گزارا، اور مرجع ہو تو اس کو تو مرجع بنایا ہی اس کی ماں نے یا اس کے خاندان کی عورتوں نے۔ بڑی عظیم ہے یہ عورت اگر اپنی ذمہ داری پہچان لے، اور اگر بھلا دے تو ان قیدہ کن عظیم، آئے عورتوں تمہارا مکر و فریب بھی سب سے زیادہ۔ لیکن باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ کل 5 روزہ مجالس کے سلسلے میں پیام کربلا کے حوالے سے ہم نے ساری تمہیدی باتوں کو جوڑ دی۔ پہلی مجلس میں تھا یزید کی بھول عورت کے حوالے سے، دوسری مجلس کے اندر تھا کربلا میں مکاری کا ہتھیار، تیسری مجلس کا اختتام آیا تھا مرجعیت کے حوالے سے، چوتھی مجالس میں ان سب کو جوڑا، 5ویں مجلس میں انشاءاللہ نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا۔ گرچہ 4 تقاریر میں اشارے مل گئے ہیں کہ میں کہاں جانا چاہ رہا ہوں۔ کل کی آخری مجلس ہونے کے بعد میرا سلسلہ مجالس مکمل ہوگا، باب العلم فاؤنڈیشن کے تحت مجالس کا سلسلہ مسلسل چہلم تک چلے گا، ایک دن کا بھی گیپ نہیں، حتیٰ اگر اشتہار میں ایک دن کا گیپ نظر آ رہا ہے تو وہ بھی نہیں۔ پرسوں بدھ 20 محرم کی بھی مجلس ہے۔ شروع میں یہ اعلان جب ہوتے ہیں تو لوگ کم ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ شاید کل مجھے پھر وہ اپنا اعلان واپس لینا پڑے کہ پیچھے ہٹ جائیے، کل کی کل دیکھیں گے۔ عورت مکر و فریب کو بھی روکنے والی ہے، اور جب دین کو ضرورت پڑ جائے تو یہ خون دینے والی بھی، اور دین کو ضرورت پڑے تو یہ اپنی اولاد قربان کر دینے والی، اور مشکل ترین مرحلوں میں اسلام بھی سکھانے والی ہے۔ دیکھیے بعض احکام اسلامی ہے کہ نارمل حالات میں آدمی کو یاد رہتے ہیں، مشکل حالات میں آدمی بھول جاتا ہے، مگر مرد عورت ہے جو ساری قربانیاں دے کر بھی جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہ ہمیں اسلام سکھاتی۔ میں نے اب تک مصائب پڑھے تھے خالی کوفے کے بازار کے، کل انشاءاللہ مصائب اختتام کو پہنچیں گے کہ یہ قافلہ حسینی دربار میں داخل ہو گئے۔ ابھی کوفہ شام میں داخل ہوا تھا پہلی سفر کو، تو ابھی بازار کوفہ میں یہ قافلہ کھڑا اور اسلام سکھا رہا۔ قافلہ بازار میں کیوں کھڑا کر دیا گیا؟ ابن زیاد کا حکم آ گیا، ابھی دربار کی سجاوٹ پوری نہیں، محمد کی نواسیاں نامحرموں کے درمیان جلتے سورج کے نیچے
بغیر ہماری اور محمل کے اونٹوں پر بیٹھی ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے دربار کی سجاوٹ زیادہ اہم۔ اور اس لیے کہ ابن زیاد کہتا ہے میرا دل تشفی اور سکون نہیں ہوگا جب تک کہ سارا مجمع ان کو نہ دیکھ لے۔ آقا حسین نے معجزہ دکھایا پہلی مجلس، اور ننھی سکینہ نے اسلام سکھایا چوتھی مجلس۔ آج اب نامحرم مردوں کی توجہ ادھر ہو گئی، اتنا بڑا معجزہ کہ کٹا سر تلاوت کر رہا اور قافلہ رکا۔ ابن زیاد کا دربار جب تک کہ پورا نہ سج جائے یہ اونٹ آگے نہیں بڑھیں گے۔ پرانے زمانے کے شہر جیسے آپ کے پرانے لاہور میں اب تک ایسی گلیاں کہ اگر ایک اونٹ آ جائے تو دائیں بائیں جگہ بھی نہیں رہتی ہے، اور ایک عام مکان کی چھت کے برابر ہوتا ہے اونٹ۔ قافلہ رکا، صرف حسین کی تلاوت قرآن سے فائدہ یہ ہوا کہ مردوں کی توجہ ادھر ہو گئی ہے، مرد کھنچ کے وہاں چلے گئے، عورتیں مکان کی چھتوں پہ بیٹھی۔ ایک بار ننھی سکینہ نے پھوپھی کی گود سے سر اٹھایا، کہا پھوپھی اماں وہ تو جنگل تھا، یہ تو شہر ہے، کیا یہاں بھی کوئی مجھے پانی دینے والا نہیں؟ ذرا دیکھیے میرے ہونٹ کتنے زیادہ سوکھ گئے۔ عباس کے مارے جانے کے بعد پہلی بار سکینہ نے پانی مانگا، لیکن زینب کیا جواب دے؟ علی کی مشکل کشا بیٹی ایک اشارہ کر دے تو زمین و آسمان میں قیامت آ جائے، مگر حکم خدا سے خاموش۔ زینب کچھ نہ بولی، مگر یہ اونٹ اتفاق سے جس مکان کے قریب رکا ہے وہ ایک مومنہ کا مکان ہے، اور وہ ایسی اکیلی رہ گئی ہے معاشرے میں، اسے پتہ ہی نہیں گھر کے باہر کیا ہو رہا۔ ام حبیبہ اس کا نام ہے، آج گھر کی چھت پہ آ کے بیٹھی تو ہے، مگر حاکم کا حکم تھا کوئی عورت گھر میں نہ رہے، سب چھت پہ آ کے آج عید منائیں، اور اسے پتہ بھی نہیں کیا مسئلہ۔ اس نے دیکھا کہ میرے بالکل قریب جو اونٹ آ کے رکا، ایک بوڑھی عورت سفید بالوں سے چہرہ چھپائے سر جھکائے بیٹھی، اور ایک 4 سال کی ننھی بچی نہیں پہچانتی کون ہے، البتہ 2 نشانیاں اسے اپنے گھر سے نظر آ رہی، کانوں میں جمع و خون ہے، رخسار پہ تماچوں کے نشان، اور یہ بچی میرے گھر کے سامنے کہہ رہی ہے میں پیاسی ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ یہ بھی صاحب اولاد تڑپ گئی، دوڑ کے گئی، پانی کا کوزہ لے کے آئی، سکینہ کو دیا۔ بھائی عزاداروں بڑی اہم منزل ہے، آدمی پیاسا ہو اور پانی اس کے ہاتھ میں آ جائے، پیاس بڑھ جاتی ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں التہاب، پانی وہی پیاس ہے لیکن پانی دیکھ کے اور بڑھ جاتی ہے پیاس۔ سکینہ کے ہاتھ میں پانی آ گیا، پانی پینا چاہتی، کان میں ام حبیبہ کی آواز آئی کہ اے بچی پانی پینے کے بعد میرے حق میں 2 دعائیں ضرور کرنا، میں نے سنا ہے خدا تم جیسے یتیموں کی دعا بہت جلد قبول کرتا۔ اس حالت میں بلوائے عام میں پیاس کی اپنی شدت میں سکینہ اسلام سکھا رہی، بھائی اتنا سنا بہت پیاسی بھی ہے، بہت چھوٹی بھی ہے، مگر مشکل کشا علی کی پوتی ہے، پہلے مشکل کشائی ہوگی، پانی کو ہونٹوں سے دور کر دیا، میں پانی نہیں پیوں گی، پہلے بتا تیری حاجت کیا ہے، پہلے تیرے لیے دعا کی جائے گی پھر پانی پیا جائے گا۔ اللہ اللہ، ایسے عالم میں اسلام سکھانا یہ صرف مشکل کشا کی پوتی اور عباس کی بھتیجی کر سکتی ہے۔ ام حبیبہ نے کہا ویسے تو میری ایک دعا تھی، تمہیں دیکھ کر ایک اور دعا آ گئی ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ خدا میرے بچوں کو تمہاری طرح یتیم و قیدی نہ بنائے۔ خدا معلوم کس دل سے سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے ہوں گے۔ آسمان کو دیکھ کے کہا ہوگا خدا بندہ میرے بابا کی شہادت کا واسطہ، میرے امو میرے چچا کے کٹے بازوؤں کا واسطہ، جیسی یتیمی اور قید مجھ پر آئی اس مومنہ کے بچے محفوظ رہیں۔ اچھا اور تیری دوسری دعا کیا؟ کہا بڑھاپا آ گیا، زندگی کا بھروسہ نہیں، ایک بار اللہ مجھے مدینے کی زیارت اور کرا دے۔ اچھا سکینہ نے سنا، دعا کرنے لگی،
دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا؟ زینب نے چونک کے سر اٹھائی اور کہا کہ اے مومنہ مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے۔ زینب نے کہا لیکن اے ضعیفہ اب تو علی بھی نہیں ہے، فاطمہ بھی نہیں ہے۔ کہا تو کیا ہوا؟ علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے، فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے۔ اپنا نام سنا؟ کہا زینب؟ خالی زینب کا نام جانتی ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ اب آج تیسرا دن ہے کہ مصائب عباس کا بھی جملہ آ جائے گا۔ مصائب بازار کوفہ تو چل رہے ہیں، کیا خالی نام سنا ہے زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ بڑے فخر کے ساتھ کہا لوگ کیا بات کرتی، پہلے تو ہر سال اپنی بیوی کی زیارت کو جاتی تھی، چند سالوں سے بڑھاپے نے مجبور کر دیا میں زینب کو نہ پہچان۔ زینب نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نامحرم ادھر تھا ہی نہیں، سب تو وہاں گئے ہوئے ہیں۔ ایک بار چہرے سے بالوں کو ہٹایا، آئے ام حبیبہ غور سے دیکھ کے پہچان دے، میں ہی تیری شہزادی زینب ہوں۔ بس ام حبیبہ نے دیکھا، صرف ایک سوال کیا، ایک سوال، ارے میری شہزادی تیری چادر کہاں چلی گئی؟ بازوؤں میں رسیاں کیسے بندھی؟ چہرے پہ کوڑا کیسے پڑا؟ میرا آقا عباس، ارے تیری چادر کا محافظ میرا آقا عباس کہاں ہے؟ زینب نے اشارہ کیا، خونی کے گھوڑے کی گردن میں دیکھ، آئے میرے عباس کا کٹا سر۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا